مساوات کا معنی ہے سب کو برابر حقوق ملنا۔ کیا خیال ہے؟ جس نے پرائمری پاس نہیں کی اور جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، مساوات تو یہ ہے کہ دونوں برابر ہوں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ عدل یہ ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اس کو اس کا حق دیا جائے۔ ایک 7 فٹ کا انسان ہے، ایک 5 فٹ کا انسان ہے، عدل یہ ہے اس کو اللہ نے اتنا دیا جو اس کا حق ہے، اس کو اتنا دیا جو اس کا حق ہے۔ مساوات تو یہی کہے گی نا، اس کا 1 فٹ کاٹو، اس کو لگا کے برابر کر دو، پسند ہے؟ بمنطق المساوات، کہنے والے نے سچ کہا، اگر مساوات کی بات کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ عدل یہ کہتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے نانو نفقہ، عورت کی ذمہ داری ہے گھرداری اور بچوں کی تربیت۔ مساوات پہ آؤ گے تو 1 سال عورت بچہ جنے گی، دوسرے سال آپ کو جننا پڑے گا۔ یہ دین عدل ہے۔ مساوات کی بات وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نبی ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، کوئی بعد والا ہے، بلکہ دنیا جہان کا ذلیل سے ذلیل انسان ہے۔ کافر کہتا ہے سب برابر ہے، مومن کہتا ہے نہیں۔ 1 خرب اگر صالح لوگ مل جائیں، ایک تبع تابعی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے تبع تابعی ہیں تو نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 1 خرب تبع تابعی مل جائے تو ایک تابعی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور 1 خرب تابعی مل جائیں، حالانکہ اتنی تعداد تو نہیں تھی، 1 صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے، اور 1 خرب صحابی جمع ہو جائے، تعداد تو اتنی نہیں تھی، تو کسی نبی کی ذات اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ عدل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب۔ لوگوں، علم والے کی فضیلت جاہل پہ نہیں، عبادت گزار پر اتنی ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ کہ فضلی علی ادناکم، ایک علم والے کی فضیلت عبادت گزار پر اتنی ہے میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت آپ پر ہے۔ یہ عدل ہے، کیونکہ اس کو قرآن اور حدیث نے بیان کر دیا۔ اور مساوات کیا ہے؟ جو مستشرقین کانٹ جیسے اور ریگارڈ جیسے لکھتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، سب برابر ہے۔ مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے اندر عدل نہیں آئے گا تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حق بولو، سچ بولو، مت یہ سوچو کہ میں نے کسی کو گرانا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو کسی کی راز کے پیچھے ٹٹولنا ہے، پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے گھر کے اندر کھائی بنا کے چھپ جائے تو وہاں سے نکال کے بھی ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدل نصیب فرمائے۔ ایک 5واں اصول جس سے انسان تبدیلی اپنے اندر لا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح چوری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور رات کو کیا کرتا ہے؟ فرمایا سینہاہ ما تقول۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے نا جو کہہ رہے ہو، یہ نماز اس کو چوری سے بچا دے گی اور روک دے گی۔ جس معاشرے کے اندر نماز پڑھنے والے 5 سے 10% ہوں، تبدیلی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ پیارا وطن کس لیے لیا گیا؟
یہ ہزاروں جانیں کس لیے پیش کی گئی ہیں کہ یہاں دین کا غلبہ ہو. اس 22 سے 23 کروڑ عوام میں سے نمازی کتنے ہیں؟ کہاں نے عمر جنہوں نے ریاست مدینہ کو کہاں تک پہنچایا؟ 22 لاکھ مربع میل فتح کیا، اور ان کی میٹنگ کا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا تھا، گورنرز بیٹھتے، پہلی بات یہ ہوتی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، یہ بتاؤ نماز کیسی ہے لوگوں کی؟ آج کہاں کیسی ہے؟ اس لیے عمر رویا کرتے تھے. روتے روتے پوچھنے والا پوچھتا ہے عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی جانور چلتا چلتا بدک گیا تو قیامت کو مجھے اس پہ بھی پکڑ ہوگی کہ تو نے جانوروں کے لیے راستہ سیدھا کیوں نہیں بنایا. یہاں ایک نہیں ہزاروں بندے مر جائیں سوچ ہی کو نہیں، ضرورت ہی کو نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاج دیا تھا تبدیلی کا. رات کو چکر لگا رہے ہیں عمر، ایک عورت کہتی ہے ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر. عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں. کہا وما الذی یدری عمر، عمر کو کیا پتا کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تو عورت اپنے ہاتھ میں چیز رکھ کے کہتی ہے اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا. اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو پتا نہیں کہ میری رعایا بھوکی ہے. کیا بیتی ہوگی عمر؟ عمر رونے لگ گئے. بیت المال میں واپس پہنچے، بوری اٹھائی، صحابی آگے بڑھ کے اٹھانے لگے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو میرے بوجھ اٹھاؤ گے؟ اس کے گھر پہنچے، کھانا پکایا، کھلایا. کہا کھانا دے دیا چلتے ہیں. کہا عمر نہیں جائے گا، جس طرح روتے دیکھا ہے ان کو مسکراتے نہ دیکھا، عمر واپس نہیں جائے گا. اس کو کہتے ہیں. اور مزاج کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال نماز، زکوٰۃ، ہر روز نئے دن کا آغاز قرآن سے. چند قوالیوں سے آغاز ہو دن کا، قرآن سے نہ ہو، وہاں تبدیلی کیا آئے گی؟ اور قوالی یہ کہہ رہی ہو کہ اللہ گورکھ دندہ ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی. اس قدر جرم جس کو اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، اس کو معرفت ہے کس کی؟ اللہ کے بارے میں معرفت نہیں. پورا قرآن اللہ کے تعارف میں ہے، ہزاروں حدیثیں اللہ کے تعارف میں ہیں. کبھی قسمت میں ہو تو قرآن کو پڑھے اور حدیث پڑھے تو تعارف ہو. جب مخلوق کی کلام ہی پڑھنی ہے تو خالق کا تعارف کیسے ہوگا؟ نماز کی پابندی کے بغیر، قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر، اللہ ذوالجلال کے ذکر کے بغیر اور دعا کے بغیر میری اور آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. دیانتداری سے بتائیے گا، وہ 313 سارے کے سارے گبرو جوان تھے؟ بولیے جو بدر میں گئے تھے مسلمان سارے جوان تھے؟ مقابلے میں کتنے تھے؟ یہ خمار بھی دماغ سے نکالنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی ہو تو جنگیں ہوتی ہیں. نہیں، ایمان کی ٹیکنالوجی ہو تو جنگیں ہوتی ہیں، فتوحات ہوتی ہیں. اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ ٹیکنالوجی کام نہیں دیتی. تھی ٹیکنالوجی ان کے پاس، گھوڑے بھی تھے اس وقت، دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا. مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار اور پیدل ہے. مار مار کے عبرت بنایا تو مسلمانوں نے کافروں کو بنایا تھا. ایمان تھا. آج اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی تخلیق کا مقصد یاد کرنا ہے. میری نماز، میرا دستور اور آئین قرآن مجید، میرے رب کا ذکر مجھے مضبوط کرے گا.
اور میری دعا میری قسمت کو بھی بدل سکتی ہے، یہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ جب میں دعا اپنے لیے بھی کروں گا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کروں گا، اللہ ذوالجلال ان 5 اصولوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص، نیت کو خالص کرنا، توحید کو خالص کرنا، معاشرے کے اندر جماعت بن کے رہنا، اتحاد و اتفاق۔ لیکن جماعت کون سی؟ 1.5 اینٹ کی جماعتوں کی بات نہیں ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس دین پہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ تھے، اس مشن کو اپنا تھیم بنانا، اپنا ویژن بنانا۔ اور چوتھی بات، عدل و انصاف کو اپنی زندگی کا شعار بنانا۔ اور 5ویں بات، اللہ کی عبادت پر وقت کرنا، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور دعا۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جب کسی قوم کے اندر آئے تو پھر تبدیلی نظر آتی ہے۔ الہ العالمین اس وطن عزیز کے ہر رہنے والے کو سکون نصیب فرما، اس کی حفاظت فرما، دین کی صحیح فہم عطا فرما، اور ایسی تبدیلی عطا فرما جس سے گناہ کرنے والے صالح بن جائیں۔ الہ العالمین ایسی تبدیلی فرما یہ رونے والے مسکرانے والے بن جائیں، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ایک دوسرے کو خوشیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، اور الہ العالمین ان کو عزتوں اور برکتوں سے نواز، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے پاسبان اور اس ملک کی فوج کی حفاظت فرما، اور الہ العالمین قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں۔ طواف اور سعی میں ٹوٹل کتنے استلام ہیں؟ طواف کے اندر استلام ہوتا ہے، سعی میں استلام نہیں ہوتا۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیں۔ کب؟ اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، اے عمر تم مضبوط آدمی ہو، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا۔ وَإِنْ خَلَا لَكَ فَقَبِّلْ وَإِلَّا فَكَبِّرْ، جب خالی مل جائے حجر اسود تو اس کو بوسہ دینا، اور اگر خالی نہ ملے تو اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے گزر جانا۔ تو 3 طریقے ہیں، آپ بوسہ دیں، یا اگر آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو وہ لگا لیں، نہیں تو ہاتھ کے اشارے سے آپ اللہ اکبر کہہ کے گزر جائیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں اور 6واں اور 7واں اس کی ابتدا میں استلام کرتے ہیں۔ جب ختم ہو جاتا ہے 7واں تو پھر استلام نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے، حالت احرام میں عورت نقاب نہیں کرے گی تو پردہ کیسے کرنا ہے؟ یہ مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ باندھے اور نہ ہی گلوز استعمال کرے۔ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ اگر احرام کی حالت میں نہیں
تو نقاب بھی باندھے گی اور اپنے ہاتھوں پہ گلوز بھی استعمال کرے گی۔ نقاب نہ باندھے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب قافلے آتے، جب کوئی لوگ آتے تو ہم میں سے ہر عورت احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہر عورت اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب کوئی انسان نہ ہوتا، کوئی قافلہ نہ ہوتا تو ہم وہ کپڑا اٹھا بھی لیتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سیدہ عائشہ نے جو بات کہی ہے اس کا معنی پردہ نہ کرنا نہیں ہے، پردہ کرنا ہے، صرف نقاب نہیں باندھنا۔ فاطمہ بیان کرتی ہیں كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ اسْمَاء بنت ابی بکر، ہم نے احرام باندھا اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ اور اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ غور کیجئے گا، عربی زبان میں 3 الفاظ ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ کپڑا عورت جب اپنی آنکھوں کے نیچے باندھ لے اس کو نقاب کہتے ہیں، جب اس کو ٹھوڑی پہ باندھے تو اس کو کہتے ہیں اللسان الاکفان، اور جب اپنے نوز کے نیچے باندھے تو اس کو کہتے ہیں اللسان۔ حکم کیا ہے؟ نقاب نہ باندھے۔ کیوں نقاب نہ باندھے؟ اگر یہاں بندھا ہوگا تو آج کل کی جو کیفیت ہے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنی بات پیاری کہی۔ نقاب باندھے بغیر پردہ کیسے کرو؟ سر سے کپڑا چہرے پہ ڈال لو۔ بے پردگی کا حکم نہیں ہے، نقاب باندھنے سے روکا ہے کہ جب اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلوائی ہے تو اس کا کوئی معنی ہے۔ آج 20-20 لاکھ لوگ حج کرتے تھے تو تب سمجھ آتی تھی کہ اس قدر ازدحام ہو جاتا، اگر یہ بندہ ہو تو دم گھٹنے کا خطرہ ہے، آسانی کی۔ لیکن یہ من گھڑت بات ہے جو لوگوں نے آج اختیار کر لی کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے وگرنہ حج باطل ہو جائے گا۔ انہوں نے عورتوں کو بھی ہیٹ پہنا دی۔ اپنے آپ پہ تشدد نہ کرو۔ سیدہ عائشہ فرماتی احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے ہر عورت اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پہ لٹکا لیتی جب کوئی قافلہ آتا، جب کوئی انسان آتے۔ اس لیے نقاب نہ باندھنے کی بات بے پردگی کی بات نہیں ہے، پردہ کریں گے لیکن اس کو باندھنے سے منع کیا گیا۔ حالت احرام میں بالخصوص حج کے موقع پر مرد اور عورت شوز جاگر پہن سکتے ہیں، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتی ہے وہ جوتی پہن لے، جس کے پاس جوتی نہیں وہ موزے پہن لے۔ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، موزے کہاں تک ہوتے ہیں؟ بولیے، کبھی نہیں موزے دیکھے؟ ٹخنوں سے نہیں چاہیے۔ آپ کوئی بھی جوتی پہن سکتے ہیں جس سے ٹخنے نہیں ڈرنے چاہیے۔ آپ جوتی پہنیں، آپ سٹیپ جوتی بھی پہن سکتے ہیں، آپ ایسی جوتی پہن سکتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں کی حفاظت کرے۔ بناوٹی چیزوں کی طرف مت جائیے، شریعت کے مزاج کو دلائل کی روشنی میں سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا عورت جرابے اور موزے بھی پہن سکتی ہے، مرد کو اجازت نہیں۔ اگر کسی کے پاس احرام کی چادر نہیں ہے، ہو سکتا ہے لاہور سے بیٹھے ذہن میں تھا دونوں ہی چادریں ہیں،
جب جہاز میں چادریں باندھنے لگے پتہ چلا کہ ایک تو گھر رہ گئی، کیا کریں؟ جس کے پاس چادر نہیں ہے فلیلبس سراویل، وہ پاجامہ پہن لے۔ کس قدر شریعت نے واضح چیزیں بتائی۔ آپ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حج پہ ہیں، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ ایک چادر مل ہی نہیں رہی، کیا کریں؟ یا یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کے مسائل بن گئے ہیں، کیا کریں گے؟ ساری چیزیں شریعت نے کھول کے بیان کی۔ مرد کا احرام ہے 2 چادریں، عورت کا احرام ہے جو بھی لباس پہنے اس کا احرام ہے۔ اس چیز کو شریعت نے آپ کو پابند نہیں بنایا، اس کی طرف اپنے آپ کو مت لے جائیے، تشدد نہ کیجیے۔ اسلام کی عظمت یہ ہے کہ جو اسلام نے بیان کر دیا اس سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ مطاف میں صرف احرام والوں کو جانے کی اجازت ہے، کچھ لوگ ویسے احرام باندھ کر نفلی طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا کرنا درست ہے؟ چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، کر لو، اجازت نہیں دے رہے۔ فراڈ بھی اللہ کی کر رہا، سارے فراڈ تو بخشوانے گئے ہیں، تو وہاں بھی فراڈ کرنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ سچ کسی نے کہا تھا نا، طواف کرتے کرتے کسی عورت پہ ایک انسان کا ہاتھ لگ گیا، وہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے ساری زندگی جو گناہ کیے وہ دھلانے کے لیے تو میں یہاں آئی ہوں، اب یہاں کوئی گناہ کروں گی تجھے کہاں دھلے گا؟ وہ جگہ بھی بتا دے۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ کے پیارے بندو، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اگر احرام کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے، اس کے چہرے کو ننگا رکھتے ہیں جب دفناتے ہیں، جب آپ نے جھوٹا احرام پہنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ احرام کی حالت میں جو عمرے اور حج کی حالت میں فوت ہوگا، قیامت کو اسی حالت میں اٹھے گا جس نے جھوٹا احرام پہنا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پسند ہے کہ قیامت کو اٹھے اور کہیں یہ جھوٹا احرام پہنا ہو؟ یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھیے، ہماری طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ جب تک کافی سارا پروفٹ نہ آئے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے 4 عمرے کیے ہیں، 3 عمرے کیے ہیں، ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ نہیں کیا لیکن کنسیڈر ہوا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول آئے، ایک حج کیا۔ کوئی اللہ کا پیارا بندہ دکھا سکتا ہے کہ 3 عمرے کرنے آئے اللہ کے رسول، اور 30 لوگوں کی طاقت بھی اللہ نے انہیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے کو 25-26 عمرے یہاں مکے سے کیے ہوں؟ بولیے، وہ طائف گئے ہوں، کیا ان سے بڑھ کے کوئی متقی ہے؟ یہ تو تماشا بنا لیا لوگوں نے۔ وہ بوڑھے، اللہ سلامت رکھے بوڑھوں، اس قدر بچے ان کو تکلیف دیتے ہیں، تماشا بناتے ہیں۔ صبح عمرہ کروایا، شام کو پھر چلو وہاں، اب چھوٹا عمرہ کرنے جانا ہے مسجد عائشہ۔ کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ ہاں، علماء کے اقوال ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوایا تھا کیونکہ ان کے ایام کا مسئلہ تھا، اور ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھجوایا، اور فَأَعْمَرَهَا، وہ جب چلے گئے ہیں تو خود بھی کر لیتے، انہوں نے خود نہیں کیا، صرف عمرہ کروایا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد کھلا ہے تو طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے ایک آسانی کا پہلو نے اختیار کیا کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، صرف طواف نیچے جو ہے صرف وہی کریں، کیونکہ نئے نئے آئے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے، تھکے ہوئے ہوں گے، باقی اوپر طواف کر لیں۔
تو کیا حرج ہے اس میں؟ وہاں انسان جھوٹ بول کے اور اس طرح کام کر کے کیا ملے گا؟ اتنی ہمت ہے اور طواف کے شوقین ہو تو اوپر کر لو. کہ صحابہ کرام نہیں چلتے تھے. اور آپ کو مسئلہ ہے تو وہاں تو آج کل وہ الیکٹرک گاڑیاں بھی ہیں, اس پہ بیٹھ کے کر لو. اور آپ سے چلا نہیں جاتا تو اللہ کے رسول نے بھی تو اٹھ کے اوپر بیٹھ کے کیا نا, سواری پہ بیٹھا جا سکتا ہے. تمہیں نئی موقع ملا, نوافل پڑھ لو. ایک رکعت لاکھ رکعتوں سے افضل, یعنی ایک نماز وہاں پڑھیں اور پاکستان کے دنیا کے جس خطے میں بھی آپ جائیں 55 سال نمازیں پڑھتے رہیں تو جتنی نمازوں کا اجر ہوگا بیت اللہ میں ایک نماز کا اجر اس سے زیادہ ہوگا. آپ قرآن پڑھ لیں, آپ ذکر کر لیں, آپ دعا کر لیں, لیکن غلط راستہ اختیار نہ کریں. مناسک حج کے لیے لوگوں کو رات کو ہی روانہ کر دیا جاتا ہے مینا عرفات کی طرف. کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا اسی کو اختیار کرنا چاہیے. میدان عرفات میں اللہ کے رسول مغرب تک رہے ہیں اور مزدلفہ جب آئے ہیں تو نماز مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی اکٹھی پڑھی ہے اور قصر کر کے پڑھی ہے. لیکن جب چاند غروب ہو گیا تو پھر بچے, عورتیں اور بوڑھے ان کو اللہ کے رسول نے بھیجوا دیا. اس لیے صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم نے صبح کی نماز منا جا کے پڑھی لیکن سب کو نہیں بھجوایا. اس سے پتہ چلا کہ عذر شرعی جو ہے اس کو شریعت نے کنسیڈر کیا. اگر اس طرح کے مسائل بن جائیں تو پھر علماء نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے تو اس پہ توجہ دے. جان بوجھ کے وقت سے پہلے جانا کہ وہ لوگوں سے پہلے جا کے کنکریاں مار لی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی احتیاط کرنی چاہیے. یہ اجازت بچوں اور عورتوں کو تھی اور جو بوڑھے لوگ تھے. اسی طرح مینار کے اندر 3 دن کنکریاں مارتے ہیں. جو اونٹوں کے چرواہے تھے, جو پانی پلانے والے تھے, ان کو اجازت تھی کہ وہ مینا میں نہ سوئیں, وہاں ہی سو جائیں. اجازت دی ہے شریعت. اس لیے جس چیز کی اجازت جس کو ملی ہے اس کو اختیار کرنی چاہیے. باقیوں کو اس اجازت سے فائدہ لینے سے گریز کرنا چاہیے. خارش کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں یا خون بہ نکلے تو حرج ہوگا یا نہیں؟ اگر ایسے بال گر جائیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بال کاٹنے سے پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا. دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے ہوٹل سے احرام باندھنا یا مسجد عائشہ سے جانا کیسا ہے؟ نہ ہوٹل سے احرام باندھنا چاہیے, اور میں نے بات مسجد عائشہ کی بیان کر دی ہے. اور امام ابن تیمیہ نے ایک بات کہی ہے, شاید کسی کو نفع مل جائے. کہتے ہیں ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں. ہاں, اگر کسی مرد کو, علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو حیض کے مسائل بن جائے تو وہ جا سکتا ہے. والد صاحب کی مغفرت کی دعا, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. کیا وہ بیٹا یا بیٹی جو شادی شدہ ہو, اس کے بچے ہیں لیکن والدین کی زندگی میں فوت ہو جائیں, والدین کی وراثت میں حقدار ہوں گے؟ یہ جس بھائی کا سوال ہے وہ نماز کے بعد ذرا ملاقات کر لے تاکہ تفصیل ان سے پوچھ لی جائے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بیٹا یا بیٹی جو شادی شدہ ہو, اس کے بچے ہیں لیکن وہ والدین کی زندگی میں فوت ہو جائے, ظاہر ہے جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا حصہ ساقط ہو گیا, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی اور جہت سے تو ان کا حصہ نہیں بن رہا. اس لیے نماز کے بعد ذرا ملاقات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی